امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى يا ابن زهرا بحق زهرا یا ابن ابی طالب بحق ابی طالب یا مولاتی یا فاطمة الزہرا اغیثنی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات ہواؤں کو مسخر کرنے والا بے مثل و بے مثال اللہ اپنے کلام بے مثال میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے منافقین کے گندے اور ناپاک قلوب کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے اس سے قبل لوگ جاہل تھے اندھیرے میں تھے ظلمت میں تھے رسول انہیں علم کی طرف لوٹانے آیا ظلمت سے بچانے آیا نور دکھانے آیا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ مسلسل آپ کے حضرات کی خدمت میں سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس کی تفسیر کی طرف قدم بڑھاؤں، لیکن آپ کی محبتوں کو دیکھ کر، آپ کی سماعتوں کی بلندیوں کو دیکھ کر میں اپنا ما فی الضمیر ان دنوں میں ادا نہیں کر سکا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی تشریح و تفسیر دنیا کے عام انسان کا کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کو رٹ کر حافظ قرآن بن جانا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے، کیونکہ الفاظ رٹنے سے قرآن کی معرفت نہیں ہوتی، اور دوسری وجہ قرآن کو نہ سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ ہم وارث قرآن کو بھول گئے، وارث قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ وارث قرآن کیا ہیں۔ اگر انسان تعصب کی عینک اتار کر یہ نہ دیکھتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ کس کی طرف سے کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، تو شاید وارث قرآن سمجھ میں آ جاتے۔ یہ ابو طالب کے بیٹے کا تعصب تھا جو صحت مند جگروں کو خراب کر گیا، بیمار کر گیا، اور ایسا کینسر لگا کہ قیامت تک وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وارث قرآن ہے کون۔ نعرہ انہوں نے صرف یہ سنا کہ کہنے والا عبداللہ کا بیٹا ہے، کہنے والا اللہ کا رسول ہے، کہنے والا خاتم النبیین ہے، اور اسے بھی اپنے جیسا سمجھتے ہوئے یہ سوچ بیٹھے جو کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، تبھی تو یہ نہیں سمجھے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ مجھ محمد کے بعد اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری طرح ابو طالب کا بیٹا علی وارث قرآن قرآن ہے، وراثت محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں وارث۔ اور عقل کے اندھو وراثت سمجھ میں بھی نہیں آتی جب تک وارث سمجھ میں نہ آئے۔ زمیندار لوگ بیٹھے ہو، دیہاتوں کے رہنے والے ہو، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو گے اور سمجھتے ہو۔ پٹواری جو ایک علاقے کا ہوتا ہے تمام علاقے کی زمینوں کو جانتا ہے،
جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کتابوں میں بھی لکھتا ہے، لائنیں بھی لگاتا ہے، قلم بھی چلاتا ہے، لیکن جب تک اسے وارث سمجھ نہ آئے وراثت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر وارث قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ تو قرآن کا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، کہ جو قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکے وارث قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ قرآن وراثت ہے محمد و آل محمد کی۔ ابھی میرے عزیز پڑھ رہے تھے نا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، وسطنا محمد، کلنا محمد۔ یہ میری حدیث نہیں، کسی ملا کی نہیں ہے، کسی عام انسان کی نہیں ہے، کہنے والا، بیان کرنے والا خاتم النبیین ہے، کہلوانے والا خدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ جس قرآن کا دعویٰ کرتے ہو وہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ حشر میں، یہ بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے، یہ چلتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے، یہ حرکت نہیں کرتا جب تک وہ نہ کہے، یہ کوئی کام انجام نہیں دیتا جب تک وہ نہ کہے، یہ زبان سے کلمہ کوئی نہیں کہتا جب تک وہ نہ کہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، اس کی حرکت اس کی نہیں اس کی ہے، اس کا فعل اس کا نہیں اس کا ہے، اس کا چلنا اس کا نہیں اس کا ہے، اس کا بیٹھنا اس کا نہیں اس کا ہے۔ کسی کو بلا کر سینے سے لگانا محمد کا نہیں توحید کا ہے، کسی کو بھری محفل سے دفع کا حکم دینا اس کا نہیں توحید کا ہے۔ سلامت رکھے گا کہنے والوں، مولا آپ کو زندگیاں عطا فرمائے۔ دل سے کہہ رہا ہوں کہ جیو جب تک تم چاہو، اور ایمان سے عقیدے سے کہہ رہا ہوں جب تک چاہو گے جیتے رہو گے، اس لیے کہ موت پر قابض ہی تو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے ابھی عزیز کہہ رہے تھے نا، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، یعنی حیات کا نام بھی علی ہے، موت کا نام بھی علی ہے۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، کل کی گفتگو سے متصل ہونے کے لیے یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں کہ جب بھی مخالفت کی ہے محمد و آل محمد کی، محمد و آل محمد کی، کافر نے نہیں کی، یہودی نے نہیں کی، مشرک نے نہیں کی، مسیح نے کی نہیں کی، جب بھی مخالفت ہوئی ہے کلمہ گو کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمان نے کی ہے۔ کل ایک واقعہ عرض کیا، ایک بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ کہا تھا پیغمبر کے بارے میں، آج جانشین، کیونکہ کل کہہ چکا کہ جانشین رسول کون ہو سکتا ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے، دامن وقت میں جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ ابھی تک کہہ نہیں پایا، آج سمیٹ رہا ہوں اپنی ان دنوں کی گفتگو کو، ہو سکتا ہے کل مجھے کسی اور طرف آپ کو لے جانا ہو، لہذا تھوڑی سی دیر بھی لگے گی، وقت بھی لگے گا، کیونکہ گفتگو اتنے دنوں کی میں نے سمیٹنی ہے، اور سوچتا ہوں کہ کہاں کہاں سے سمیٹوں، پھیلا ہی اتنا چکے ہیں آپ، میں نہیں، کیونکہ آپ چھیڑتے ہیں میں پھیلتا ہوں، تو پھیل ہی اتنی گفتگو گئی ہے کہ اب سمیٹنا مشکل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہ
کیونکہ میں تو ایک حقیر فقیر ایک طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس مکتب آل محمد سے ایک ذرہ علم کا مل جائے۔ بھکاری ہوں نا، مانگنے والا ہوں، لیکن مانگتا ہر کسی کے دروازے پہ نہیں ہوں، مانگتا ہر کسی کے دروازے پہ نہیں ہوں، اس دروازے سے مانگتا ہوں جہاں ایک دفعہ مانگتا ہوں نسلیں کھاتی ہیں۔ لہذا بھی مانگ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس کو سمیٹ لوں، اگر سمیٹ سکا تو کوشش کروں گا کہ آج سمیٹ لوں۔ تو آج کیا کیا ہے کہ جب بھی مخالفت کی ہے، آپ رونے کی طرف توجہ نہ کریں، یہ بزرگوں کے بچے رو رہے ہیں، کہ جب بھی مخالفت کی ہے مسلمان نے کی ہے، کافر نے نہیں کی، مشرک نے نہیں کی۔ کل منافقین نے سازش تیار کی، آج بھی انہی کے بھائی ملے۔ تاریخ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، مورخین اہل سنت نے لکھا ہے، اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کہا کہ یہ پیغمبر جو ہر روز کہتا ہے، کبھی فضیلت بتاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی عظمت پیش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میرا بھائی، کبھی کہتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، فرزند ابو طالب کو اتنا جو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ علی جانتا کیا ہے، جانتا کیا ہے، یعنی جو علم کی عین نہیں جانتے وہ علی کو پہچان رہے ہیں۔ یا یوں اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ جنہیں سورہ بقرہ قرآن کی 40 سال یاد نہیں رہی، یاد نہیں کر سکے، حفظ نہیں کر سکے، وہ علی کے علم کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ علی کتنا بڑا عالم ہے۔ کا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہنے والے کہ زندگی کا مالک بھی علی ہے، موت بھی کا مالک بھی علی ہے، حیات بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جسے چاہے مار دے، جسے چاہے اٹھا دے۔ تو آج فیصلہ کرتے ہیں کہ علی کسے مارتا ہے، کسے اٹھاتا ہے۔ اپنوں کو تو اٹھا لیتا ہے، ہمارا بھی تو اٹھائے۔ لہذا تیاری کر کے، ایک جنازہ تیار کر کے، کسی کے بیٹے کو، اپنے کو نہیں، کیونکہ لیڈر حضرات جو ہیں وہ کسی کی اولادوں کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی لیڈر کی اولاد مری ہو، مرتی عوام ہے۔ لہذا کسی کو تیار کیا، بیٹا دے، چارپائی پہ سلایا، اوپر کپڑا ڈالا، علی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یا علی، مومن مر گیا ہے، بندہ مر گیا ہے، لہذا اس کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ میرے آقا نے سنا، سن کے کہا کہو جاؤ، کہہ دو کہ پڑھا دوں گا۔ بس مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ جب بھی مخالفت کی ہے مسلمانوں نے کی ہے، کبھی رسول کی، کبھی علی کی، کبھی رسول کی، کبھی علی کی، کیونکہ دشمنی تو دونوں سے تھی، ایک سے نہیں تھی۔ لہذا جنازہ تیار کیا، جنازہ تیار کر کے لے آئے، بلایا امیر کائنات کو، امیر کائنات خود نہیں آئے، سمجھے نہیں آپ، خود نہیں آئے، بلایا، کہا کہ یا علی جنازہ آ گیا، آئیے جنازہ پڑھائیے۔ میرے آقا تشریف لے آئے، قریب آئے، قریب آ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، کہ جی فلاں بندے کا۔ کہا اس کا وارث، کہا باپ موجود ہے، کہا باپ کو بلاؤ۔ امیر کائنات نے باپ کو دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹا پیارا نہیں؟ امیر کائنات نے فرمایا بیٹا پیارا نہیں؟ کہا کہ یا علی، بیٹا کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ کہا ذرا یہ سوچ لے، اجازت ہے میں پڑھاؤں اس کا جنازہ؟ کہا کہ ہاں یا علی، مر جو گیا تو جنازہ پڑھانا ہے۔ میرے آقا فرماتے مجھے علی کہتے ہیں۔ میں کہوں یا علی یہ نہیں جانتا تھا؟ جانتے ہوئے تو بیٹے کو لے کے آیا ہے، آپ پھر کیوں دوہرا رہے ہیں؟ شاید علی یہ جواب دے، شریعت کا حکم ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے مالک سے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پوچھو۔ لہذا علی حجت تمام کرنا چاہتا ہے، کہیں کل بارگاہ عزتی میں علی کی بد تعریفی کر کے یہ نہ کہے کہ علی نے پوچھا نہیں تھا، ہم نے بتایا نہیں تھا۔
जनाजा का पढ़ा दे। मौला फरमाते मुझे अली कहते हैं। कहा या अली इसमें कोई शक है, सारी दुनिया आपको जानती है, आप अली हैं। मौला फरमाते मैं इसका जनाजा पढ़ा दूं, मुझे अबू तालिब का बेटा कहते हैं। कहा या अली कह तो रहा हूं। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने अंदाज को बदला कि शायद ये समझ जाए और इसका बेटा बच जाए, क्योंकि अभी नहीं मरा, अभी नहीं मरा। मेरे आका फरमाते मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, अगर कहो तो पढ़ा दूं जनाजा। कहा या अली पढ़ा दीजिए। अब जनाजा पढ़ाने का इरादा था, मंसूबा ये था जब अली तकबीरतुल इहराम कहे, अल्लाह अकबर की आवाज कहे, बस चादर को छीनना और इसे आवाज देना कि उठ जा। ये उठेगा, जब ये उठ के बैठेगा हम कहेंगे या अली जिंदा के जनाजे पढ़ाता है। एक मर्तबा अमीर कायनात ने इरादा किया, अभी तकबीर के लिए हाथ बुलंद नहीं किए, दुनिया तो 4 तकबीरें पढ़ती है ना, अली ने पहली के लिए अभी हाथ बुलंद नहीं किए, अभी इरादा किया, जिंदा बंदा मर गया, इधर मरा, अली ने हाथ बुलंद किए, अल्लाह अकबर कहा, इन्होंने चादर छीनी, बड़े बड़े मिल के आए, कंधे हिला हिला के कहने लगे वो बदबख्त उठ। अली का सर फिरा, मुहब्बे अली, एक गुलाम पीछे खड़ा था। अब अली नहीं बोले, वो सर फिरा गुलाम, वो पीछे मुहब्ब खड़ा था, खड़े होके कहता है अब उठाओ, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं उठा सकते, इसलिए मारा जो अली ने है। इस अजमत का नाम है अली। इसी तरह तो पैगंबर ने नहीं कहा कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अगर बात आपको याद है तो मैं अपने बयान को समेट रहा हूं कि सिफात पैगंबर का दूसरा नाम है अली। जिन सिफात का मालिक पैगंबर, उन्हीं सिफात का मालिक अली। ऐसे नहीं जानशीन मानते, ऐसे नहीं खलीफतुल्लाह मानते, मुसलमानों का खलीफा नहीं मानते, क्योंकि वो ढूंढना पड़ता है कि किस दुकान पे बैठा है। मुसलमानों का खलीफा नहीं मानते, खलीफतुल्लाह मानते हैं। और इसी तरह नहीं मानते जिन सिफात का मालिक मेरा पैगंबर है, उन्हीं सिफात का मालिक अली है। और एक सिफत का तज़किरा किया है, पता नहीं पैगंबर की कितनी सिफात है, कि ये इल्म लदुन्नी का मालिक है, अली भी इल्म लदुन्नी का मालिक है। इसीलिए रसूल कहते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। एक सिफत को नहीं बल्कि इल्म की एक शाख को बयान करके आगे बढ़ रहा हूँ कि कुरान कहता है मेरा रसूल ऐसा नहीं है, मेरा रसूल ऐसा नहीं है, मेरा रसूल आम नहीं है, इमाम मुबीन नहीं है फकत, बल्कि रसूल मुबीन है, कुरान कह रहा है। तो अब रसूल अगर मुबीन है तो जानशीन को मुबीन होना चाहिए या नहीं? अब कर कुरान की बरकदानी पढ़ा है ना, समझा तो नहीं है ना, समझा होता तो समझ में आ जाता। रसूल है रसूल मुबीन, अली को इमाम मुबीन होना चाहिए। सूरह यासीन को उठा, 14वीं आयत का मुताला कर, खुदा कुरान में कह रहा है वकुल्ला शैन अहसैनहु इमाम मुबीन, कि हमने हर शय का इल्म, हर शय का इल्म, कोई मुअर्रिख कोई मुफस्सिर बताए कि इल्म की तशरीह करते हुए किसी एक शाखा इल्म को कम कर दिया हो, बल्कि खुदा कह रहा है कि हर शय का इल्म, हर शय का इल्म हमने इमाम मुबीन को अता कर दिया। वो जो चीज खुदा दे देता है, ये बंदे की सिफत है, जो कभी लेता है कभी लेता है, कभी देता है जो कभी लेता है, ये बंदे की सिफत है, उसकी सिफात में है। उसे करीम कहते हैं कि जो एक मर्तबा अता कर दे फिर उस मिल्कियत की तरफ देखता ही नहीं है।
لیتا ہوں نا، اسی دروازے کا بھکاری ہوں. کہہ رہے تھے نا کہ خدا رازق ہے، علی رزق تقسیم کرتا ہے، جب اس نے دے دیا. قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دے دیا. یا تو پھر امام مبین دکھا، اگر تجھے اینک لگا کے بھی امام مبین نظر نہیں آتا تو پھر میری سن، میں دکھاتا ہوں کہ امام مبین کون ہے. امام مبین کون ہے؟ جانشین رسالت کون ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم عطا کر دیا امام مبین کو. تو جب عطا کر دیا اس نے اپنی ملکیت دے دی. 1400 سال سے 1600 سال سے قوم شیعہ یہی تو چیختی چلی آ رہی ہے، تمہیں سمجھاتی چلی آ جا رہی ہے کہ جو ملکیت کسی کی بھی ہو، جب وہ عطا کر دیتا ہے اس کی نہیں رہتی. لہذا خدا کہتا ہے علم امام مبین کو دے دیا، علم دے دیا، علم لدنی کا مالک یہ ہو گیا. اب اس کی مرضی کسی کو دے یا نہ دے، دے نہ دے. یہ نہیں کہتا دے کے چھینے، کیونکہ صفت ہی نہیں علی کی دے کے چھینے. کریم ہے نا، کریم کہتے اسے ہیں جو عطا کر دے بس عطا کر دے، واپس نہ لے. مفسرین قرآن نے، مفسرین عامہ نے، علامہ سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفسیر برہان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. تفسیر برہان تفسیر اہل تشیع کی ہے، ایک تفسیر اہل تشیع کی، ایک در منصور علامہ سیوطی کی کہ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر نے اعلان کیا منبر پہ بیٹھ کر، فرماتے ہیں کہ دنیا والوں مجھے ابھی وحی ہوئی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا، دے دیا. محفل نبوی سجی ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں حضرت صحابہ کا ہم احترام نہیں کرتے. بھئی جو باتیں ہوتی ہیں صحابہ کی ذکر ہوتا ہے نا، جو ہوئی نہیں کیا ذکر کریں. اب رسول کی محفل میں بیٹھے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل نے آ کر وحی کی. وحی کے بعد رسول نے بیٹھنے والے صحابیوں کو بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، امام مبین کا تذکرہ ہوا ہے. تمام علم اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا. حضرت ابو بکر ایک کونے سے اٹھے، حضرت عمر دوسرے کونے سے اٹھے. قد برابر تو تھی نہیں، ایک چھوٹی قد کا ایک بڑی قد کا. اگر ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید برابری کی بات کرتا میں، لیکن دونوں کونوں سے اٹھے. اٹھ کر رسالت مآب کی طرف دیکھا، دیکھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ امام مبین تورات ہے. دونوں صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ امام مبین تورات ہے. رسالت مآب فرماتے ہیں نہیں. پھر سوال کیا انجیل ہے؟ کہا نہیں. پھر سوال کیا زبور ہے؟ کہا نہیں. پھر سوال کیا قرآن ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. کہا یا رسول اللہ تورات بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، زبور بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، یہی تو 4 آسمانی کتابیں ہیں، یہ امام مبین نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، میں محمد کہہ رہا ہوں، نہ تورات امام مبین، نہ انجیل امام مبین، نہ زبور امام مبین، نہ قرآن امام مبین. ابھی رسالت مآب کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، سامنے سے ابو طالب کا بیٹا آتا ہوا دکھائی دیا. میرے آقا بڑے بلند تمانت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ قرآن، یہ 4 کتابیں امام مبین نہیں، یہ آنے والا علی امام مبین ہے. آنے والا امام مبین ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، روک لیتے خدا کو، کیونکہ اللہ ہو کی رٹے تو ہمیشہ دنیا لگاتی ہے نا.
جو اللہ کو بلاتا ہے وہ اللہ کا رشتہ دار ہے، ہم علی کو بلاتے ہیں ہم علی کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار سے مراد ماننے والے، وہ اللہ کے ماننے والے، ہم علی کے ماننے والے۔ کہہ دیتے یا اللہ، تذکرہ ہو رہا امام مبین کا، صحابہ پوچھ رہے ہیں، رسول جواب دے رہا ہے، آپ فوراً اسی وقت علی کو بھیج رہے ہیں، کیا پہلے سے تیار کر رکھا تھا؟ جب تم سے اللہ تمہاری بات سن کے، تمہاری بات سن کے جب اللہ نہیں روکتا تو ہم کون ہوتے ہیں علی کی فضیلتوں کو روکنے والے؟ امام مبین کا تعارف کرایا، بس ختم ہو گئی میری گفتگو۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ پیغمبر نے، کل بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، کل کہا تھا نا، قبل از ختمی مرتبہ 1,24,000 انبیاء اگر اقرار ولایت امیر کائنات نہ کریں تو نبوت نہیں ملتی، اور رسول اگر اعلان ولایت امیر المومنین نہ کریں تو رسالت بچتی نہیں۔ رسول نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کا اعلان کیا۔ مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے، پوری مناسک حج نہیں پڑھنا ہے، گھبرائیں نہیں، کیونکہ مناسک حج کا لفظ سن کے آپ سارے گھبرا گئے کہ پوری کتاب پڑھنا ہے۔ نہیں، پوری کتاب نہیں پڑھتا، مجھے صرف ایک بات کہنا ہے، آپ کی سماعتوں کو بلند کرنے کے لیے کہ جتنی بلند ہے اس سے بھی اور بلند ہوں۔ مولا آپ کو خوش رکھے، علی ابو طالب کا بیٹا آپ کو مزید زندگیاں عطا کرے۔ اعلان کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہ مسلمانوں، میں تمہارا رسول اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمام لوگ آئے ہوں گے رسالت مآب کی اس بات کو سن کے، جس تک آواز پہنچی ہوگی، جو تاریخ کہتی ہے کہ اس قابل تھا کہ حج کی سعادت حاصل کرے، سفر کر سکے، وہ رسول کے اس حج میں شریک ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان سنت کے قائل ہیں نا، دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول حج کی کون سی سنتیں ادا کرتا ہے، واجب رہے نہ رہے سنت تو ادا ہونا چاہیے۔ لہذا رسول نے اعلان کیا، ہر مسلمان اپنے اپنے مقام پہ تیار ہوا رسالت مآب کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ حج کرنے کے لیے آئے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حج کس چیز کا نام ہے؟ مناسک حج کی ادائیگی کا نام حج ہے نا، اعمال کے انجام دینے کا نام حج ہے۔ احرام باندھنا مناسک حج میں سے ہے، تلبیہ کہنا مناسک حج میں سے ہے، خانہ خدا کا آ کر طواف کرنا، 7 چکر لگانے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ ساری چیزیں، پھر مینا میں جانا، مشعر الحرام میں جانا، مزدلفہ میں جانا، رات کا قیام کرنا، اور پھر اللہ نے عجیب ترتیب دی ہے، احرام اتار بھی دو نا، مینا میں احرام اتار دیا جاتا ہے نا، جب پہلا ایک عمل کر کے قربانی سے پہلے جا کر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے قربانی کر کے، سر گنجا کر کے، ٹھیک ہے نا، یہ مناسک حج ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، مناسک حج ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب جانا نہیں ہے، احرام تو اتر گیا، خالق کائنات احرام اتار دیا ہے، ساری مناسک حج کو ادا کر دیا ہے، جو کہنا تھا آپ نے کہا ہے، ہم نے عمل کیا ہے، اب تو اجازت دے اس بھیڑ سے باہر نکلیں۔ آواز قدرت آتی نہیں، مینا میں رہنا ہے، 10 کو بھی رہنا ہے، 11 کو بھی رہنا ہے، 12 کو بھی رہنا ہے، 12 کی عصر کو یہاں سے نکلنا ہے، اور اگر عصر کے بعد کوئی رہ جائے تو پھر جرمانہ ہے کہ 13 کو بھی رہو، ایک اور رات بڑھا دی جاتی ہے مینا کی۔ میرے اللہ اتنی اہم عبادت، خانہ کعبہ میں نہیں کہا کہ اتنی راتیں رہو، مزدلفہ میں نہیں کہا اتنی راتیں رہو، مشعر الحرام میں نہیں کہا اتنی راتیں رہو۔ یہ حاجی آیا احرام حج باندھ کے تیرے اللہ تیرے گھر کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان دوڑا،
दौड़ने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक इसने अपने बाल कटवाए या नाखून कटवाया, कटवाने के बाद ये तेरे मनासिक उम्रा खत्म हो गए। अब तूने कहा कि तुम आज़ाद हो, इहराम को उतार दो, उतार दिया, लेकिन तूने ये नहीं कहा कि मेरे घर में रात रहो, कहा मेरा घर है। और तवाफ का क्यों हुक्म है? मनासिक हज में 2 ही चीजें अहम हैं, एक है खाना काबा का तवाफ, आप में से कई लोग हाजी हज करने के लिए गए होंगे और अमलन ये चीज देखी होगी, तवाफ खाना काबा का, और मिना में 3 रातें रहने का हुक्म। ये अहम तरीन मनासिक हैं हज के। अब काबा में क्या है? अल्लाह का घर है। किसने बनाया? किसने बनाया? इब्राहिम और इस्माइल ने तामीर किया था, उसके बाद मुसलमान बनाते रहे, कोशिश करते रहे, बनाते रहे, कोशिश करते रहे। वो लकीर, वो दरार, वो दीवार का शक होना, सीसा पिघला के डालते रहे कि शायद खत्म हो जाए, मुसलमानों से न बना। काली कमली की कहानी पढ़ के खाना खुदा को बंद कर दिया एक गिलाफ में, कहा कि शायद खिलाफ के नीचे छुप जाए। आवाज़ कुदरत आई, मुझे भी खुदा कहते हैं, मुझे भी खुदा कहते हैं। तुम छुपाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा हाकिम आके ये आधा खिलाफ हज से पहले जो है इकट्ठा कर देगा, दूर से नजर आएगा कि ये क्या है। लिहाजा अल्लाह ने कहा इसके साथ चक्कर लगाओ। अल्लाह लगा ली, आवाज़ कुदरत दी, नहीं ऐसे नहीं, तरीका मैं बताता हूँ, चक्कर तुम लगाओ। अल्लाह तवाफ है ना, हमारा तवाफ बहुत सख्त है शियों का, क्योंकि वो हुक्म है कि ये कंधा जो है ना, जो 4 मीनार हैं, इनसे साइड बदलने ना पाए, चाहे जितना धक्का लगे, अगर बदल गई तो तवाफ गया। मुसलमानों का है कि नहीं, बस चक्कर लगाने हैं, जैसे भी लगा लो, उल्टे लगाओ या सीधे लगाओ, चक्कर पूरे करने हैं। लिहाजा पूरे चक्कर तवाफ करता है मुसलमान या नहीं? अल्लाह कहता है कि नहीं, ये तवाफ नहीं हुआ। मेरे मालिक, और कैसे तवाफ हुआ? कहा कि दरवाजे के साथ मैंने हाजर अस्वद लगवा दिया। हाजर अस्वद लगा हुआ है, हर चक्कर पे लाइन लगी हुई है, मुसलमानों ने लगाई हुई है, क्योंकि हुक्म तौहीद है ना कि इस लाइन पे खड़े होकर चक्कर के खत्म होने से पहले इस हाजर अस्वद को या बोसा दो या सलाम करो। पूरी दीवार को हाथ लगाना दौराने तवाफ हराम है। दीवार हतीम को भी हाथ नहीं लगा सकते, खाना काबा की दीवार का भी बोसा नहीं ले सकते जब तुम तवाफ कर रहे हो, हालत तवाफ में हो। लेकिन हुक्म है कि जहां पे रुक कर या हाजर अस्वद का बोसा दो या उसे सलाम करो। क्या है? पत्थर है ना। मैं कहूँगा पालने वाले खाना खुदा भी पत्थर ईंटें लगी हुई ना, पत्थर की ईंटें हैं ना, उसे हाथ लगाएं तो तवाफ बातिल हो जाता है। हाजर अस्वद को हाथ लगाना वाजिब या बोसा देना वाजिब। सलाम ना करें तो तवाफ नहीं होता, बोसा ना दें तो तवाफ नहीं होता। या तवाफ करें या बोसा दें या सलाम करें, ये है पत्थर। मिना में क्या हो रहा है? जहाँ पे 3 रातें रोकी हैं, वहां पे पत्थर है, पत्थर के एक मीनारे बने हुए हैं, पहला शैतान, दूसरा शैतान, तीसरा हुक्म है कि बड़ी तरतीब के साथ, तरतीब भी नहीं बदल सकते, जो तरतीब खालिक ने बताई है उसी तरतीब के मुताबिक पहले दिन भी पत्थर मारो, दूसरे दिन भी पत्थर मारो, तीसरे दिन भी पत्थर मारो। अगर तीसरे दिन देर से पत्थर मारे तो उसकी सजा है कि चौथे दिन भी पत्थर मार के फिर पत्थरों से जुदा हो। मैं कहूँगा पालने वाले, वहां बोसे का हुक्म, यहाँ पत्थर मारने का हुक्म। बोसे से मुराद है मोहब्बत करना, पत्थर मारने से मुराद है नफरत करना। जिसे नफरत का हुक्म है जिनसे, वो भी पत्थर, जिसे मोहब्बत का हुक्म है वो भी पत्थर। आखिर जिन्स तो एक है, आवाज़ कुदरत आती है, जिन्स एक होती रहे।
پالنے والے پھر کیا فرق ہے؟ اگر جنس ایک ہے، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ ان کو پتھر مرواتے ہو، ان کا بوسہ دلواتے ہو اور اتنی نفرت کا اظہار کرواتے ہو۔ یہ افریقی جو آتے ہیں پتھر نہیں مار سکتے تو اپنے جوتے اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک افریقی سے پوچھا، بھائی حکم تو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، اور مارو بھی ایسے انداز میں کہ ان پتھروں کو لگے، ان شیطانوں کو لگے، ان میناروں کو لگے، اور تم پہ یقین ہو جائے کہ پتھر لگا ہے، تم جوتے کیوں مارتے ہو؟ کہا اللہ نے حکم تو پتھر کا دیا ہے، ہمیں پتھر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہیں جوتوں سے مارے تو پھر پتہ چلتا ہے لگے ہیں۔ جنس ایک ہے، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر۔ آواز قدرت آتی، پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، جنس جنس میں فرق ہوتا ہے۔ انسان سارے ہیں، جنس ایک ہے نا انسانوں کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ تمہاری جنس نہیں، جن کو ہم مانتے ہیں وہ تمہاری جنس نہیں۔ جس کو عالم اسلام مانتا ہے وہ تمہاری جنس ہے۔ تم اپنی جنس کو پکارو، ہم انہیں پکاریں کہ جو وہاں سے آئے ہیں۔ آوازیں قدرت آتی ہے، جنس ایک ہے لیکن فرق ہے۔ پالنے والے کیا فرق ہے؟ اس پتھر کا کیا کمال ہے، ان کا کیا جرم ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، یہ وہ پتھر ہے یہ جس نے ولایت معصومین کا اعلان کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے کلمے پڑھنے کی جزا یہ ہے کہ جب تک حج واجب ہے اور کعبہ کا وجود ہے، ہر آنے والا مسلمان اہل حدیث ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس ولایت کے اقرار کرنے والے کی جزا کے طور پر اس کو بوسہ یا سلام نہ کرے تو میرا طواف نہیں ہوتا۔ پالنے والے ان سے نفرت کیوں؟ وہ بھی تو پتھر ہے۔ اس پتھر کو جزا، ان پتھروں کو سزا، پھر ترتیب بھی ساتھ کھڑی کر دی، پہلے اس کو مارو پھر اس کو مارو پھر اس کو مارو، ایسی ترتیب کہ جو جس نے جیسا کیا ویسا سلا۔ آواز قدرت آتی ہے، یہ میری عدالت کا تقاضا ہے۔ پالنے والے کیا کیا تھا؟ آواز قدرت آتی ہے، تو نے نہیں پڑھا، تو نے نہیں پڑھا، میں نے اپنے نبی پر حکم نازل کیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دے۔ اس نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، نبی بیٹے کو، بیٹا بھی معصوم باپ بھی معصوم، جسے حکم دیا تھا وہ بھی معصوم، جسے قربان کرنے کے لیے چلا تھا وہ بھی معصوم، باپ بیٹا معصوم تھے۔ میں نے حکم دیا، نبی نے بیٹے کو تیار کیا، ماں نے پوچھا بھی صحیح کہ کیوں تیار کرا رہے ہو؟ نبی ہے معصوم ہے، کہا رسی بھی دے چھری بھی دے، دونوں چیزیں دے۔ کہ یا رسول اللہ کہاں، کبھی چھری نہیں مانگی کبھی رسی نہیں مانگی، کہا دوست کے دعوت پہ جا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولا نبی، اس لیے کہ معصوم ہے، عصمت کے قریب گناہ نہیں جا سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ جب جواب دیا تو کہا دوست کے ہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے وہاں تم ذبح کرنا پڑ جائے۔ اب چھری لی، رسی لی، معصوم بیٹے کو لیا، لے کر چلے، ادھر یہ چلے، ایک حضرت آ گئے، دق الپاک کیا نبی کے گھر پہ، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من انت علی الباب، میرے دروازے پر آنے والا کون ہے؟ کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو لے کے گیا ہے کہ اے مادر اسماعیل تجھے پتا ہے کس لیے لے کے گیا ہے؟ کہاں؟ دوست کے پاس جا رہا ہے دعوت کے لیے۔ کہا چھری اور رسی کیوں لی؟ کہا تم ذبح کرنا ہوگا شاید، وہاں ضرورت پڑ جائے۔ کہا کہ ہے تو نبی لیکن تجھ سے غلط بات کی ہے اس نے، اتنا کہنا تھا ولا وہ خاتون تھی، عورت ذات تھی، لیکن جب سنا نا نبی کو غلط کہہ رہا ہے کہ نبی نے غلط کہا ہے تو کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آنے والے نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ نبی کی بیوی تھی،
اٹھی اور کہتی ہے جو نبی پہ شک کرے، آج کرے یا قیامت تک کرے، وہ ہے ہی لعنتی اور شیطان۔ اب یہاں دال نہیں گلی، بات نہیں بنی۔ وہاں سے چلا بیٹے کے پاس، اسماعیل تیرا باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اسماعیل نے لا حول ولا پڑھا، اس نے بھی پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ اسماعیل نے کہا کہ جو نبی پہ شک کرے وہ شیطان ہے، شیطان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب باپ کی طرف آیا، کہا کہ اتنا پیارا بیٹا، اتنا عزیز ترین بیٹا، پھر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تجھے وسوسہ ہوا ہے۔ اس نے وسوسہ کہا، کسی زمانے نے کسی ہذیان کہا، بات ایک ہی تھی۔ نبی نے لا حول ولا پڑھا، پوچھا کیسے پہچانا؟ کہا ایک تو نبی ہوں، ویسے ہی پہچانتا ہوں، لیکن جب تو نے میری عصمت پہ داغ لگاتے ہوئے لفظ وسوسہ کہا تو آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی جس جگہ جس مقام پر کوئی ہذیان کی تہمت لگائے، بس سمجھ لو یہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ آواز قدرت ہے، یہ میرے نبی تینوں شیطانوں کو، جو ماں کے پاس گیا وہ ایک، جو بیٹے کے پاس گیا وہ دوسرا، جو باپ کے پاس گیا وہ تیسرا، ان تینوں کی شبیہ بنا حکم دیا کہ ان کو پتھر مار۔ تو شیعہ کیا کرتے ہیں؟ شیعوں پہ کیوں تہمتیں لگاتا ہے؟ نفرت کرنے کو شیعہ تبرہ کہتے ہیں اور محبت کرنے کو شیعہ تولا کہتے ہیں۔ جنہوں نے معصومین سے محبت کی ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جنہوں نے معصومین سے نفرت کی ہم ان سے لعنت کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت کرنے والا بیگانہ کیوں نہ ہو، اگر محب معصومین ہے تو ہمارے لیے لائق احترام اور لائق محبت ہے، اور اگر نفرت کرنے والا میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر نفرت کرتا ہے آل محمد سے تو ہمارے نزدیک وہ لعنتی ہے اور شیطان ہے۔ ختم ہو گئی میری گفتگو، بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے آج کی شب کی مناسبت سے۔ بیان تو نہیں نہ سمیٹ سکا، لیکن اسی کو کافی سمجھیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نبی تھا، معصوم تھا، عصمت مآب نبی، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے چلا، رسی ساتھ لی۔ میں کہوں گا ابراہیم رسی کیوں لے رہے؟ رسی کیوں لے رہے؟ پھر فقط رسی نہیں، تفسیر قرآن کہتی ہے رسی چھری لے کے جب اس میدان میں پہنچا، بیٹے کو سلایا، ایک تو رسی سے باندھا، پھر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلانے کا ارادہ کیا، چھری چلی، پٹی کو اتارا، دیکھا بیٹا زندہ ہے۔ نبی تھا، بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتا ہے پالنے والے میری قربانی قبول نہیں ابراہیم تیری قربانی قبول ہے، لیکن تیری اس قربانی کے بدلے میں کسی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، میں اللہ نے وہ بدلہ قبول کر لیا ہے، تیری قربانی کو بچا لیا ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم پٹی کیوں باندھی تھی؟ دنیا کہتی ہے نا نبی ہے، معصوم ہے، جانتا تھا، تو پھر پٹی کیوں باندھی جب تو جانتا تھا کہ یہ ذبح نہیں ہوگا؟ نبی کی آواز آتی ہے، تھا تو باپ نہ میں، جس کو ذبح کرنا چاہتا تھا وہ بھی بیٹا تھا، یقین کے باوجود برداشت نہیں کر سکا ابراہیم، آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ ذبح ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔
میں کہوں گا حسین تجھ پر ہزاروں جانیں قربان ہوں، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک، ایک ایک قربانی کو آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اور ایک وقت ایسا آیا میرے آقا ایک مرتبہ فرماتے ہیں الان ان کسرت ظہری، اب میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا ہوگا حسین سے کہ حسین یہ کمر کا زور کیسے ٹوٹا؟ آواز ہے عباس جیسا بھائی سینے کھوڑا سے گر گیا ہے تو میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ میں کہوں گا حسین بھائی کمر کا زور ہوتا ہے نا؟ وہ عباس جو مدینے سے چلا ہے ایک ایک منزل پہ رک کے کہتا رہا حسین اجازت دے دے، مولا اجازت دے دے، اپنے نوکر کو ایک مرتبہ تو اجازت دے، لیکن میرے آقا نے اجازت نہیں دی۔ اور میرے آقا ابو الفضل العباس کا لقب جہاں علمدار ہے نا، وہاں پہ حجاب زینب بھی لقب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کبھی کوئی بی بی آ کے زینب سے بات کرتی، میری آقا زادی علی کی بیٹی کہتی میرا عباس بھائی زندہ ہے، وہ میرے پردوں کا ضامن ہے۔ ایک وقت ایسا آیا عباس آقا کے پاس آئے، حسین میں علی کا لال ہوں، تو زہرا کا بیٹا ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، اجازت دے میں میدان جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عباس میں نے 3 علی ساتھ نہ لے آ کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ 3 علی اس طرف رہیں، تو میرے لیے 1 علی کافی ہے۔ میں تیری شجاعت بھی جانتا ہوں، تیری بہادری بھی جانتا ہوں۔ عباس اپنے جیتے جی اجازت نہیں دے سکتا، جب مجبور ہوا نا حسین میں یہ لفظ کہا کرتا ہوں، شاید تعریف کے لفظ نہ ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے عباس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا جا، اگر اجازت دیتی ہے نا بہن زینب سے جا کے اجازت لے۔ روتا ہوا عباس زہرا کی بیٹی کے خیمے میں آیا، نگاہیں زمین پر ہیں، رو بھی رہا ہے، زہرا کی بیٹی کے قدموں پر نگاہیں ہیں۔ میری آقا زادی فرماتی ہیں عباس رو تو نہیں، بتا کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین نے تو اجازت دی ہے، آپ اجازت دیں، میں میدان جانا چاہتا ہوں، مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ لفظ پیاس آنا تھا، 4 سال کی سکینہ قریب آئی، قریب آ کر کہتی ہے چچا عباس کسی کے لیے پانی لائے نہ لائے میرے اصغر کے لیے ضرور لے آنا، اصغر کے لیے ضرور لے آنا۔ میرے آقا کہتے ہیں سکینہ کوشش تو کروں گا، اب مقدر میں نہیں جانتا کہ کس کا مقدر ہے۔ عباس کے یہ لفظ کہنے تھے، بی بی کہتی ہیں حسین عباس تجھے پتا ہے کہ تو میرے پردوں کا ضامن ہے، میں ہر بی بی سے کہہ چکی ہوں کہ جب تک میرا عباس موجود ہے تمہیں پردوں کی ضرورت۔ 2 بیویوں نے عجیب وعدے کیے۔ روز عاشور علی کی بیٹی نے تمام خواتین کو جمع کیا، جمع کر کے فرماتی ہیں کہ بیبیوں گھبراؤ نہیں، جب تک میرا بھائی عباس موجود ہے میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں۔ 4 سال کی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا جن کے ہاتھوں میں خالی جام ہے۔ میری آقا زادی فرماتی ہیں کہ بچوں گھبراؤ نہیں، جب تک میرا چچا عباس موجود ہے نا میں تمہاری پیاس کی ضمانت دیتی ہوں، جب بھی خیمے میں پانی آیا اصغر کو نہیں دوں گی، پہلے تمہیں دوں گی، اجرکم اللہ۔ لیکن رونے والوں عزاداروں، تاریخ کربلا بتاتی ہے 7 کو پانی بند ہوا ہے، اہل بیت کے بچے نہیں روئے۔ 8 کی رات آئی، اہل بیت کے بچے نہیں روئے۔ 8 کا دن آیا، اہل بیت کے بچے نہیں روئے۔ 9 کی رات آئی، کسی کے چیخنے کی آواز نہیں آئی۔ 9 کا دن آیا، کسی بچے کی العطش کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم تھے نا، 2 تیسرا دن تھا پیاس کو، لیکن شب عاشور آئی، کسی بچے نے نہیں کہا سکینہ تو نے وعدہ کیا تھا
میں پانی کی ضامن ہوں، چچا سے کہے پانی لے آئے، کسی بچے نے نہیں کہا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے جب شب روز عاشور آیا نا، روز عاشور آیا، جوان قربانیوں کے لیے جانے لگے، جب بچوں کو یقین ہو گیا نا کہ جو بھی میدان جاتا ہے واپس نہیں آتا، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے خالی جام لے کر سکینہ پہ گردائے حالہ ڈالا، حالہ ڈال کے کہتے ہیں سکینہ تو جو کہتی تھی میرا چچا عباس جب تک زندہ ہے میں تمہاری پیاس کی ضمانت دیتی ہوں۔ العطش کی آوازیں بلند ہوئی، سکینہ نے چچا کی طرف دیکھا، عباس کہتے ہیں سکینہ اب تو مشکیزہ دے دے۔ میری آقا زادی نے خشک مشکیزہ اٹھایا اور رو کر کہتی ہے چچا میں یہ مشکیزہ خود لٹکاؤں گی تاکہ رہتی دنیا تک تیرے نام کے ساتھ لگے یہ سکائے سکینہ ہے، سکینہ کا معاشقی ہے۔ عباس جھکے، 4 سال کی سکینہ نے کندھے پر مشکیزہ لٹکایا۔ میں کہوں گا کہ جن کے جوان بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ جوان بھائی کی موت بھائی پر کس لیے اثر انداز ہوتی ہے۔ بھائی زندگی کا بھی سہارا ہوتے ہیں، مصیبتوں کا بھی سہارا ہوتے ہیں، اور تاریخیں کہتی ہیں کربلا کے میدان میں جب تک عباس رہے حسین نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اب ادھر عباس چلے، اجازت لے کر مقتل سے خیموں سے نکلے، ایک ایک بی بی سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد لفظ خدا حافظ کہنے کے بعد کتب مقاتل کہتی ہیں چلے، مشکیزہ لٹکایا ہوا، علم اٹھایا ہوا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھنے کے بعد چلے دریائے فرات کے کنارے کی طرف۔ ایک مرتبہ فرات کے کنارے کا رخ کیا، قوم اشقیاء نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، ادھر عباس کو آتے ہوئے دیکھا، تمام ظالموں نے مل کر ایک طرف بیٹھ کر فیصلہ کیا اب جو آ رہا ہے یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، یہ بہادری علی کا وارث ہے، لہذا اب سبیل بناؤ کہ کس طرح عباس کو روکنا ہے۔ اگر عباس مشکیزہ پانی کا بھر کے لے گیا تو اس کے بعد تمہاری لاکھوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ عباس دریا کے کنارے پہ آئے، بس کرو آخری لفظ کہوں رونے والوں، رونے کے لیے یہی جملے کافی ہیں۔ میرے آقا دریا کے کنارے پہ آئے، کنارے پہ پہنچے، اب دریا کے کنارے پہ پہنچ کے گھوڑے کی زین سے اترنے کے بعد بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، پانی کی روانی کو دیکھا، عباس زاروں قطار روئے روانی کو دیکھ کر۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے مشکیزہ پانی کا بھرنے کے بعد اسے ایک طرف رکھا، دونوں ہاتھ عباس نے پانی میں ڈالے یا باہر نکالے اور نکاح کل کہتے ہیں کہ عباس تیری وفا پر حرف آئے گا، تیری وفا پر حرف آئے گا، زہرا کی بیٹیاں پیاسی ہوں اور تو اپنے ہاتھ پانی میں ڈال رہا ہے، پینے کا تصور نہیں کیا عباس نے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا، گھوڑے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں گھوڑا میں تو وفا کا پیغمبر ہوں، زہرا کی بیٹی پیاسیاں رہے اور میں پانی پیوں میں نہیں کر سکتا، لیکن اے گھوڑا تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے نا، تجھے اجازت دیتا ہوں نہر فرات میں منہ ڈال اور پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی بے زبانی میں کہتا ہے عباس تو وفا کا پیغمبر ہے تو میں تو بھی تیری سواری ہوں، میں بھی تو تیرا گھوڑا ہوں، میں کب پانی پی سکتا ہوں۔ تاریخیں کہتی ہیں گھوڑے نے پانی نہیں پیا، عباس نے بازو میں مشکیزہ لٹکایا، ایک ہاتھ میں علم کو پکڑا، زیر گھوڑا پر سوار ہوئے، لجام میں ایک ہاتھ ڈالا، اب میں نہر فرات سے چلنے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، ادھر بازو کا قلم ہونا تھا، یہ عباس کی آواز آئی حسین یہ بازو اکبر کا صدقہ۔ اب تو تھوڑا سا آگے چلے، دوسرے ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، فرماتے حسین 6 مہینے کے عسکر کا صدقہ۔ اب میرے آقا نے مشکیزے کو دہن میں پکڑا،
علم کو بھی سنبھالا، مشکیزے کو بھی پکڑا، اب ارادہ کیا کہ لے کر نکل جائے۔ بڑی کوشش کی عباس نے، بڑی کوشش کی عباس نے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ ادھر عباس نے چلنے کا ارادہ کیا، خیمے میں 4 سال کی سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتی ہے بچوں اکٹھے ہو جاؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے، اصغر کو بعد میں پانی پلاؤں گی، پہلے تمہیں پانی دوں گی۔ اور رونے والوں، ایک ظالم نے تیر کا وار کیا، تیر مشکیزے میں لگا، پانی بہہ گیا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ مشکیزے سے پانی نہیں بہا بلکہ عباس کی امیدیں بہ گئی۔ ایک مرتبہ میرے آقا زینے گھوڑا سے گرنے لگے، آواز دی کہ حسین تیرا غلام زینے گھوڑا سے گر گیا ہے۔ اب علم کا جھکنا تھا، پھریرا علم کا ایک دفعہ ہوا میں جھکا۔ ایک دفعہ سکینہ جناب فضا کے قریب آئی، اماں فضا، دادی فضا، میرا چچا کافی دیر ہو گئی ہے، میدان میں گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا، مجھے اٹھا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا چچا کہاں ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے ضعیف ہاتھوں پر 4 سال کی سکینہ کو بلند کیا، نگاہ سکینہ عباس کے گرتے ہوئے علم پر پڑی، چیخ مار کر کہتی اماں، دادی، بیبیوں، میرا چاچا سینے گھوڑا سے زمین پہ آ گیا۔ حسین نے خیموں کو چھوڑا، کمر ٹیڑھی ہے۔ حمید کہتا ہے میں حسین کے قریب آیا اور میں نے کہا مولا، عباس کے جانے سے پہلے آپ کی کمر سیدھی تھی، آپ کے سر کے بال کالے تھے، لیکن مولا یہ یکا یک کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی؟ کہتا ہے حمید نہ خود رو نہ مجھے رلا، علان ان کا سرت زاری، میری کمر کا زور، عباس سینے گھوڑا سے گر گیا۔ اب آئے بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے آقا حسین مظلوم کربلا، مظلوم نینوا، یوسف زہرا، ایک مرتبہ آئے دریائے فرات کے کنارے پر، بھائی کے لاشے کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ حمید کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، حمید کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا حسین ایک جگہ پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر دوسری جگہ پہ بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، تیسری مرتبہ عباس کے لاشے پہ گئے۔ حمید کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے کہا علی کا بیٹا تو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، صحابیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں تو نے، لیکن یہ درمیان میں بیٹھا کیوں ہے، اٹھا کیوں ہے؟ کہا حمید پہلی جگہ پہ بیٹھا تھا، عباس کا ایک بازو تھا، دوسری جگہ پہ بیٹھا تھا، عباس کا دوسرا بازو تھا، میرے آقا لاش آئے، عباس پہ پہنچے، آواز دی عباس تیرا بھائی حسین آ گیا ہے، حسین آ گیا ہے، حسین آ گیا ہے۔ کانوں تک اس آواز کا پہنچنا تھا، یا لب عباس ہلے، آواز آئی زہرا کا بیٹا، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، اگر میرے لاشے پہ آیا ہے، غلام کے لاشے پہ پہنچا ہے تو پھر میرے پر احسان کر، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حسین مظلوم کربلا فرماتے ہیں عباس آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کہنا تھا، عباس کہتے ہیں آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں کربلا کی ریت پڑی ہے۔ حسین یوسف زہرا نے جیب سے اپنا رومال نکالا، یقیناً ماں زہرا نے دیا ہوگا اور حسین نے اسی وقت کے لیے رکھا ہوگا۔ عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، بھائی کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے آنکھیں کھولی، روایت کہتی ہے فوراً بند کر لی، کہا عباس تیری بڑی حسرت تھی میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے، آنکھ کھولی بھی صحیح، تو نے چہرہ میرا نہیں دیکھا، مولا دیکھا ہے، لیکن یہ بتا یہ تیرے کپڑوں پر خون کیسا
کا یہ پوچھنا تھا. ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس مجھ سے نہ سوال کر نہ میں جواب دے سکوں گا, بس حسین مظلوم ہو گیا ہے. عباس تیرے جانے کے بعد حسین غریب ہو گیا ہے. دو زانو ہو کر بیٹھا, کہا مولا مولا میری حسرت سی تیرے چہرے کو دیکھنا, میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. حسین ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں عباس کوئی اور حسرت, مولا ایک حسرت ہے اگر وہ پوری ہو جائے. مولا فرماتے ہیں بتاؤ عباس کون سی حسرت, کون سی حسرت. ایک مرتبہ عباس کے لب ہلے, کہا کہ بس مجھ پر احسان کرنا, آنکھیں تو میری صاف کی ہیں لیکن میری لاش کو خیمے نہ لے جانا, خیمے نہ لے جانا. حسین روئے جتنا رو سکتے تھے. کہا عباس تو سمجھتا ہے حسین کمزور ہو گیا ہے, حسین ضعیف ہو گیا ہے, تیرے لاشے کو اٹھا نہیں سکے گا. کہا نہیں مولا, نہیں مولا, میں غریب نہیں سمجھتا, ضعیف نہیں سمجھتا. جب تو میرے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لے جائے گا, عباس کو آیا ہوا سکینہ دیکھے گی تو سوال کرے گی چچا خود تو آ گیا لیکن پانی نہیں لایا. اجرکم اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں عباس تو نے اپنی حسرت بتائی, اجرکم اللہ, تو نے اپنی حسرت بتائی, اب مجھ بھائی کی بھی حسرت سن. آقا حکم دیجئے, میں کنیز کا بیٹا ہوں, تو زہرا کا بیٹا ہے, حکم دے, سوال کیوں کرتا ہے. عباس زندگی بھر میں حسین نے نہیں کہا لیکن آج کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ بھائی کہے, ایک مرتبہ بھائی کہے. حکم امام کا آنا تھا یا عباس کے لب جو متحرک تھے ساکن ہوئے سکون کے ساتھ. جب عباس کو دیکھا نا تو کہا عباس کیا سوچ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. آقا میں کنیز کا بیٹا ہوں, مجھے ماں نے کہا تھا کہ تو کنیز کا بیٹا ہے, وہ زہرا کا بیٹا ہے. عباس کبھی بھائی نہ کہنا, زینب کو بہن نہ کہنا. میں نے اس دن سے تجھے اپنا آقا کہا ہے, شہزادی کو اپنی آقا زادی کہا ہے. میں نے بیوی کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ہے زہرا کی بیٹی کے قدموں کو دیکھا ہے. میں کیسے کہوں ماں کا حکم ہے. ایک مرتبہ آواز آئی, اے عباس میں غریب کربلا, میں غریب نینوا, تجھے حکم دیتا ہوں, تیری ماں کی میں ضمانت لیتا ہوں. حسین کے یہ جملے کہنے تھے یا کنارے سے آواز آئی عباس کہہ دے زہرا کے بیٹے کو بھائی, کہہ دے میں جنت البقیع سے آئی ہوں. عباس کے لب ہلے. عباس نے کہا حسین بھائیا, حسین بھائیا. 3 مرتبہ حسین کو بھائی کہا. عباس کی طرف دیکھ کر میرے آقا کہتے ہیں عباس اب نہ کہنا. آقا پہلے حکم دیا, اب روک رہے ہیں. کہا کہ اگر پھر تو نے بھائی کہا تو زہرا کی بیٹی خیمے سے باہر آ جائے گی. حسین خالی علم کو لیا, علم کو لے کر میدان سے چلے, کنارے سے چلے, دریا کے کنارے سے چلے اور چلنے کے بعد خیمے کی طرف بڑھے. اب بلند علم کو دیکھا نا, 4 سال کی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے بی بی نے بلایا کہ بچوں آؤ, میرا چچا عباس آ رہا ہے, میں تمہیں پانی پلاؤں گی, میں تمہیں پانی دوں گی. علم کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ جملہ کہا. بچے ہاشمیوں کے بچے اکٹھے ہو گئے. بچوں کا اکٹھا ہونا تھا. علامہ حسین بگجارہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حسین علم لے کر خیمے کے دروازے پہ آئے نا تو زہرا کی بیٹی نے ایک سوال کیا. کہا کہ حسین علم تو آ گیا ہے, علمدار کیوں نہیں آیا, علمدار کیوں نہیں آیا. حسین بتا نہیں سکا غم کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس کے خیمے کی طرف چلا. عباس کے خیمے کی تبانابوں کو توڑنا شروع کیا, کاٹنا شروع کیا. خیمے کو جب کاٹ لیا نا تو آواز دی اس خیمے میں رہنے والا عباس نہیں رہا, یہ خالی علم آیا ہے.
خاتم عباس اون ڈٹھی حالی مشاق تے علم دے ٹکڑے تے میڈیسائن نے رو فرمایا چا توڑو جام پاؤ سر وچ مٹیاں مینڈا چاچا کوئی نہیں آیا اوروں کے سکینہ نے تے پھپھی زینب کو فرمایا ٹینڈا ویر عباس مریض گیا گو علم عباس چم ویر دی مس شبیر آکے ٹینڈی موت نے کمر نوا چھوڑی چم ویر دی مس شبیر آکے ٹینڈی موت نے کمر نوا چھوڑی تے کو لاندہ دیکھ کے زین ہو تو ہر بی بی خاک روا چھوڑی تے کو لاندہ دیکھ کے زین ہو تو ہر بی بی خاک روا چھوڑی میں ڈاڈا سونا بسدا ہم میں دی رونق کمت بجا چھوڑی میں ڈاڈا سونا بسدا ہم میں دی رونق کمت بجا چھوڑی ماتم حسین یا عباس